لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیاء میں سے ایک عظیم صفت الروح، اس سے متعلق پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے الروح یعنی بفتح الراء و سکون الواو الرحمہ کے معنی میں. الروح یعنی الرحمہ. شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، جس میں آپ نے الحمدللہ اللہ رب العالمین کی صفات، خاص طور پر صفات ذاتیہ کو آپ نے یعنی استیعاب کی کوشش کیا. آپ نے الحمدللہ صفات فعلیہ کا استیعاب تو جو ہے یعنی ایک کافی مشکل کام ہے، لیکن صفات ذاتیہ بھی کچھ آسان نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹھانی الحمدللہ عزم کیا اور جمع کرنے کی کوشش کی. اس میں سے الروح جو بمعنی الرحمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے الروح، اس کا معنی بتاتے ہوئے احمد بن فارس رحمہ اللہ کی جو معجم ہے مقاییس اللغہ، اس میں آپ نے را و حا یعنی الراء والواو والحاء، اس کا معنی آپ نے اس سے متعلق جو آپ نے بتایا کہا کہ اصل کبیر مضطرد. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یدل علی سعۃ و فسحۃ و اضطراد و اصل ذلک کلہ الریح. یعنی اس کے جو اشتقاقات ہیں، اس متعدد الفاظ عربی زبان میں جو بنیادی طور پر اس کے اندر الریح کا معنی آتا ہے، ہوا کے چلنے کا، یا جو ہے مطلب ایک راحت کا، سکون اور اطمینان کا، کشادگی کا. تو یہ کسی چیز کا انسان پر جو ہے مطلب یعنی کسی غالب چیز کا بنیادی طور پر یہ معنی اس کے اندر آتا ہے. اور متعدد الفاظ اس کے اشتقاقات کئی ہیں، جسے ابن فارس رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. لسان العرب میں تو اور زیادہ طویل معلومات ہیں اس میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ جو لفظ ہے الروح، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آیت کریمہ سورۃ یوسف کی ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے یہ کہا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، کہ کہا کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اپنے بھائی یوسف، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے مقابل بنیامین کی اگر بات کریں تو قدر آسان تھا، قریب کا معاملہ تھا، اور کس نے ان کو روک رکھا تھا، کس وجہ سے روک رکھا تھا، سب چیزیں تو ان کے علم میں تھی. تو بنیامین کی تلاش میں نکلنا کافی یعنی آسان تھا معاملہ، لیکن یوسف علیہ السلام سے متعلق ان کو تلاش کے لیے نکلنا کافی مشکل کام. لیکن آپ نے پہلے ان کا ذکر کیا، کس قدر عالی ہمت ایک نبی ہوتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر حسن ظن کس قدر قوی رہتا ہے. دیکھیے، کہا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف. فتحسسوا اے تجسسوا، جاسوسی کرنا. لیکن تجسس اور تحسس میں قدر فرق یہ ہے کہ تجسس عمومی طور پر شر کے لیے، برے کاموں کے لیے، اور تحسس جو ہے عام طور پر خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام بغوی رحمہ اللہ نے فرق بتایا ہے. کہا کہ فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور کہا ولا تیأسوا من روح اللہ. کیا کہا؟ ولا تیأسوا من روح اللہ ای من رحمت اللہ. ولا تیأسوا من رحمت اللہ. تو الرحمہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایک اللہ رب العالمین کی مخلوق بھی ہے، دونوں بھی اس میں داخل ہیں. کہا کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو
اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. جن کا اللہ پر ایمان ہو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ شخص کبھی مایوس نہیں ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین کی جس کا رب العالمین پر ایمان ہو. کہ لا تیأسوا من روح اللہ من رحمت اللہ. یہاں الروح کا معنی کیا ہے؟ روح اللہ. امام محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ، ابو جعفر، آپ کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، اس میں آپ نے اس کا معنی یہ بتایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ کا معنی آپ نے یہ بتایا کہ ای لا یقنط من فرجہ ورحمتہ ویقطع رجاءہ منہ الا القوم الکافرون. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بندے کے لیے جو وسعت اور جو کشادگی ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کشادگی ملتی ہے، جو رحمت ملتی ہے، جو آسانیاں ملتی ہیں، کون اس سے مایوس ہوتا ہے؟ وہی شخص مایوس ہوتا ہے جو کہ کافر ہے. لا ییأس من روح اللہ، من روح اللہ آپ نے معنی کیا بتایا کہ لا یقنط من فرجہ ورحمتہ ویقطع رجاءہ منہ، کہا کہ الا القوم الکافرون. تو روح اللہ یعنی رحمت اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. بات واضح ہو گئی. امام بغوی رحمہ اللہ کی جو معالم التنزیل ہے، امام بغوی رحمہ اللہ کی زندگی کے متعدد پہلوؤں کو ہم نے ایک آپ کی سیرت کی شکل میں بیان کیا ہے. الحمدللہ میرے انداز سے میں سمجھتا ہوں ہو گیا 5-6 سال ہونے جا رہا ہے، وہ بھی غالباً لاک ڈاؤن سے پہلے، غالباً امام بغوی رحمہ اللہ سے متعلق. اور جامع محمدیہ میں ہی ہوتے ہیں سارے دروس، تو یہ درس بھی جامع محمدیہ میں ہوا، لیکن کن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کے یہ درس دیا گیا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ سنیں گے تو بات معلوم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو امام بغوی رحمہ اللہ نے روح اللہ کا معنی کیا بتایا؟ کہا کہ من رحمتہ، یہ معنی آپ نے بتایا. لا تیأس من روح اللہ ای من رحمتہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے الروح، روح اللہ. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس بات کو بتایا ہے، لیکن میں نے 2 بنیادی طور پر جو اہل السنہ والجماعہ کے کبار اہل علم میں سے ہیں اعتقادی پہلو سے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ جس میں یہ اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی ہے. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد، اگر ہم سنن کی بات کرتے ہیں کتب ستہ میں سے سنن کی، سنن ابی داؤد کی کتاب الادب میں جو ابواب النوم ہے اس میں یہ حدیث ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے، کوئی حکم نہیں لگائے ہیں. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی بھی جو السنن ہے اس کی کتاب الادب میں یہ حدیث موجود ہے. شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھ جو لجنہ نے کام کیا ہے اس حدیث کی تحقیق و تخریج میں، تو انہوں نے اس حدیث پر جو حکم لگایا ہے، یعنی اس لجنہ نے کہا کہ اسنادہ صحیح، یعنی کہا کہ الحدیث صحیح، ایسے آپ نے کہا الحدیث صحیح، لیکن بالذات اسناد کی بات کریں تو کہا کہ اسنادہ حسن، ایسے آپ نے لکھا اسنادہ حسن. اس حدیث کی اسناد میں جو روات ہیں سبھی راویان سے متعلق انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ رجالہ ثقات. یہ دراصل یعنی حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی جو نتائج الافکار ہے، امام نووی رحمہ اللہ کے الاذکار پر جو آپ نے تخریج کا کام کیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ حدیث کی جو اسناد ہے اس کے سبھی روات رجال الصحیح، کہا کہ اس میں سے ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس الانصاری الزرقی، کہا کہ ان کے تعلق سے کہا کہ وہ یعنی شیخین کے رجال میں سے نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے وہ اس حدیث کو انہوں نے حسن کہا ہے. شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے، ان کی اپنی تحقیق ہے، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ثابت بن قیس الانصاری ہیں ان کو اپنی الادب المفرد میں اور سنن وغیرہ میں بھی ان کی روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. بہرحال حدیث قابل احتجاج ہے، حدیث سندن صحیح ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بیان کرتے ہوئے سنا، اور ایک مناسبت سے ایک واقعہ ہوا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں، اس وقت بھی آپ نے اس حدیث کو ذکر کیا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ الریح من روح اللہ، الریح من روح اللہ، یہ جو ہوا جو ہے نا، کہا کہ من روح اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا حصہ ہے۔ الریح من روح اللہ، یہ حدیث کی جو الفاظ ہیں میں نے آپ کو سنا ابی داؤد سے سنائی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے دو اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، ایک احمد بن محمد المروزی سے، ایک سلمۃ بن شبیب جو کہ نیسابور کے ہیں، حافظ الحدیث ہیں، اہل سنہ کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور 243 ہجری کے بعد آپ کا انتقال ہوا، 243 سے 250 ہجری کے آس پاس۔ صحیح مسلم کے رجال میں سے ہیں، صحیح بخاری میں آپ کی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث ہے کہ الریح من روح اللہ، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ سلمۃ بن شبیب جو آپ کے استاذ ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کا معنی بیان کیا، کہا کہ یہ جو الروح ہے یعنی ہوا کے معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے جو راحت کے لیے جو اللہ نے ہوا رکھی ہے، کہا کہ تأتی بالرحمت و تأتی بالعذاب، یہ جو ہوا جو انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے، انسان کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو پیدا فرمائے ہیں، انسان کو جو میسر ہے، وہ کبھی رحمت کی شکل اختیار کر جاتی ہے، کبھی عذاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ کہا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، ہوا کو جب تم عذاب کی شکل میں دیکھو یا ہوا کو کسی صورت میں دیکھو تو اس کو برا برا مت کہو، سَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، اللہ رب العالمین سے اس میں جو خیر ہے وہ خیر مانگو، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اس میں جو شر ہے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرو، اللہ سے پناہ مانگو۔ تو گویا کہ الریح من روح اللہ، الروح کے معنی اہل السنہ والجماعہ کے ہاں علماء حدیث کے پاس جو ہے یعنی دونوں معنوں میں اللہ رب العالمین کی صفات میں سے بھی، یا وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اس لیے کہ الرحمہ ایک اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے جس کے 100 اجزاء اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ میں سے ہے، صفات فعلیہ میں سے ہے، تو اس میں سے نہیں ہے، وہ اس میں اجزاء کی بات نہیں آتی جو اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے ہے الرحمہ، لیکن جو اللہ رب العالمین کے مخلوق ہے اس کے اللہ نے اجزاء کی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر الروح کے اہل سنہ نے دونوں معنی لیے ہیں، اسی لیے شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ نے کہا کہ الروح جو اس حدیث میں مذکور ہے، کہا کہ الروح ہونا، اس حدیث میں جو الروح کا جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، کہا کہ اما بمعنی الرحمہ، یا تو الرحمہ کے معنی میں جو اللہ رب العالمین کی صفت الرحمہ ہے، کہا کہ وَإِمَّا هِيَ نَسِيمُ الروح، ہوا کی جو جھونکا ہے نہیں، کہا کہ یہ تو وہ مراد ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مراد ہے۔ کہا کہ فعل الاول تکون صفہ، اگر وہ الرحمہ کے معنی میں ہو تو اللہ رب العالمین کی وہ صفات میں سے، صفات فعلیہ میں سے ہے۔ وعلى الثانی تکون من اضافت المخلوق للہ عز وجل، اگر الروح وہاں پر اگر ہوا کے معنی میں ہو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، سب دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی طرف اضافت کی جائیں گی، نا بھائی ہم کون ہیں؟ اللہ کے ہیں، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، یہ کس کا ہے؟ پوری کائنات اللہ کی، لیکن بطور شرف اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے بطور شرف، جسے ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، مطلب گھوڑا کس کا ہے اور دیگر مخلوقات کس کی ہیں؟ بیت اللہ، اگر کعبہ اللہ کی طرف منسوب ہے تو مسجد نبوی، مسجد حرم، یہ جو مرکز ہے، یہ سب کس کی طرف منسوب ہوں گے؟ سب اللہ ہی کی طرف، سب اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، سب اللہ ہی کے ہیں۔
لیکن بطور شرف تشریف کے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کی اضافت اپنی طرف کی ہے بطور شرف. کہا کہ اگر یہ نسیم الروح کے معنی میں ہو پھر ایسی صورت میں مخلوق ہوگا اور مخلوق ہوگی یہ چیز، اور یہ بطور تشریف کے اللہ رب العالمین کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے، یا پھر الرحمہ کے معنی میں. لیکن اس حدیث کے جو شارحین میں سے، جیسے مثال کے طور پر ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ کے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، اس میں آپ نے اس کا معنی بتاتے ہوئے کہا کہ رحمت اللہ تعالی بعبادہ، یہ معنی آپ نے لکھا ہے. اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی المنہاج میں کہا کہ متعدد اصحاب علم نے یہی معنی لیا ہے. شیخ عبدالعظیم کہہ رہا ہوں، صاحب عون المعبود شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ عون المعبود میں یہی معنی ذکر کیا ہے، رحمت اللہ تعالی بعبادہ. شیخ احمد شاکر مصری ہیں رحمہ اللہ، مسند احمد کی جو تخریج آپ نے کی ہے وہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اس میں بھی آپ نے یہی معنی لکھا ہے. ابھی میں نے مسند احمد کی بات کی تو جس کی تحقیق شیخ احمد شاکر مصری نے کی ہے رحمہ اللہ، انہوں نے تو یہی معنی ذکر کیا ہے مسند احمد کی تحقیق میں جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ. امام محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، جو آپ نے لا تیأس من روح اللہ کا جو معنی آپ نے بتایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ ان لا یقنط من فرجہ ورحمتہ، یہ معنی آپ نے بتایا نا. تو اس قول کو ذکر کرنے کے بعد امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی اور امام الضحاک، ان دونوں اصحاب علم سے اپنی سند سے آپ نے جو ہے اپنی ہی سند سے اس بات کو ذکر کیا، دونوں قول کہ جیسے کہ تفسیر طبری ہے، سب کے سب جو ہے مسند ہے، وہ سب اس میں آسانی سے ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن اس میں مرفوع روایت بھی ہیں، موقوف روایت بھی ہیں، مقطوع روایت بھی ہیں، سب آسانی سے بیان کی گئی ہیں. تو اس میں امام طبری رحمہ اللہ نے ان دونوں اصحاب علم سے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ای من رحمت اللہ تعالی، لا تیأس من روح اللہ ای من رحمت اللہ تعالی. تو شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے مسند احمد کی تخریج میں اس بات کو ذکر کیا ہے. تفسیر طبری میں اس بات کو آپ نے کوئی تعلیق نہیں چڑھائی، لیکن مسند احمد کی تخریج میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اور شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ علماء اہل حدیث میں سے ہیں، علماء اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں، اعتقادی اعتبار سے خاص طور پر، خاص معنی میں جو اہل سنہ والجماعہ ہے اس اعتبار سے آپ عقدی اعتبار سے سلفی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو ذکر کیا ہے. تو ان سب اصحاب علم نے من رحمت اللہ تعالی ہی معنی لیے ہیں اس کا. اس اعتبار سے بھلے ہی اس میں گنجائش ہے، لیکن اغلب جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ لا تیأس من روح اللہ من رحمت اللہ تعالی، وہ اللہ رب العالمین کی الروح صفات میں سے ہے. بطور فائدہ میں ایک آخری بات بتا دیتا ہوں کہ آج سے لگ بھگ 10 سال پہلے 1438 ہجری، ابھی 1446 ہجری ہے، 1438 ہجری میں ربیع الاول، 1446 ہجری تو ختم ہونے جا رہا ابھی، تو 1438 ہجری میں ماہ ربیع الاول کا مہینہ تھا 18 تاریخ، اور شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو 17 دسمبر 2016 میں یہیں پر ایک درس ہوا تھا صفات باری تعالیٰ سے متعلق. اللہ تعالیٰ کی ایک ہے صفت النفس، اللہ رب العالمین کی صفت النفس، وہ مستقل ایک درس تھا. ایک ہے اللہ رب العالمین کی صفت النفس، نفس نہیں بلکہ النفس و تنفیس، تفریج کے معنی میں. بہت تفصیلی درس ہے وہ، میرے انداز سے پونے گھنٹے کا تو درس رہا ہوگا، بہت تفصیلی درس ہے وہ الحمدللہ، وہ ضرور سنیے گا. ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس میں جو پلے لسٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ سے متعلق جو دروس ہم نے دیے ہیں، اس میں درس نمبر 21 وہ سنیں گے تو یہ روح اللہ اور صفت نفس، النفس نہیں، صفت نفس و تنفیس، یہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک طرح کا آپ یعنی ہم آہنگی دیکھیں گے، اور پھر معلومات میں ایک جہتی دیکھیں گے، اور پھر مزید فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اس کے صفات اولیاء کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قریبی بنائے، عبادتوں میں غفلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.